اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ آج ہم آپ کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں بتائیں گے۔ قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کے نام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا ہے۔ بھائی، ہمیں یہ بتانا ہے کہ تم کامیابی چاہتے ہو تو ہمارے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ۔ اپنی ضرورتوں کو اور حاجتوں کو نماز کے ذریعے سے پورا کرو۔ اللہ نے ہم سب سے بڑا عمل دیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ نے اپنے خزانے سے نکالنے کے لیے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے۔ پہلی امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر، وہ بھی 2 رکعت۔ ہمیں اللہ نے 50 عطا فرمائی۔ 50 نمازیں پڑھ سکتے تھے، کون پڑھتا؟ اللہ نے اپنے محبت بڑھا دی۔ اس امت سے اتنی محبت ہے کہ یہ سجدے میں پڑی ہی رہے تو اٹھتے ہی نہیں۔ اپنے تعلقات بنانا چاہتی ہے کہ یہ امت مسجد میں ہی رہے، مسجد سے نکلنے ہی نہیں۔ تو ماں باپ کا کلہاٹ بیٹا ہو تو والدین چاہتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، ادھر ادھر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے پیار اور اس کی امت سے بھی پیار، اس لیے یہ میرے تیرے سامنے ہی رہے۔ یا اللہ، میں نے روٹی بھی کھانی ہے اور تقاضا بھی پورا کرنا ہے۔ تو اللہ نے 5 ہی دینی دنیا تھے اور ساری کہانیاں چلاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ میری امت پر 2 فرض ہوتی تھی، وہ بھی نہیں پڑھ سکی، اب وہ بھی کم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا کہ نماز عطا فرمائی۔ ایک دفعہ کہا کہ 100 دانہ کھولو، نہ کھاؤ۔ ایک دفعہ کہا شراب نہ پیو۔ ایک دفعہ کہا زنا نہ کرو۔ لیکن 10واں دفعہ کہا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، آسمان سجا چکا ہے، اللہ کے عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر بیت سے بیت المقدس پہنچے، یہ نماز کا تحفہ عرش پر ملا۔ یہ اتنی عظیم عالیشان چیز ہے، جہاں وقت ہو اذان دے کے نماز پڑھیں۔ جب آپ اذان دیں گے تو جہاں جہاں تک آواز جائے گی، قیامت کے دن ہر پتھر آپ کی گواہی دے گا، ہر درخت اور پتا آپ کی اذان کی گواہی دے گا۔ جہاں آپ سجدے میں سر رکھے تو تخت الساری تک زمین پاک ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی زمین پر سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین اور آسمان کا خلا نور سے بھر جاتا ہے، عرش کے پردے اٹھ جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کی حور جنت کے دروازے کھول کر نمازی کو دیکھتی ہے۔ جتنا لمبا قیام کرے گا، اس کی موت کی سختی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ لمبی نماز موت کی سختی کو توڑ دیتی ہے۔ جب رکوع کرے گا، جتنا جسم کا وزن ہوتا ہے اتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے،
سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، جب التجا اور التحیات پڑھتا ہے تو صابرین کا اجر ملتا ہے، جب نماز میں درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک 10 دفعہ درود پاک بھیجتا ہے، جب اسلام پھیرتا ہے تو گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو تو پڑھے نماز۔ حضور کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ہر ایمان والا نہیں، پورا کامیابی جس کی نماز ایسی ہوگی وہ کامیاب ہوگا، جس نے وضو کر کے پاک ہو کر اللہ کو سجدہ کیا وہ کامیاب ہوگا۔ انسان بڑا بے صبر، بے انتظال، بے متحر ہے، لیکن نمازی متکبر نہیں ہوتا۔ اللہ گواہی دے رہا ہے اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ہر رات میرے پاس آ جایا کرو، رات کو سارے سو جائیں تو میرے پاس آ جایا کہ میں نے تیرے ساتھ بات کرنی ہے۔ نماز میں آپ بتائیں 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ایک سجدہ بھی ایسا نہ ملا ہو جو اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو، تو وہ نماز کیسی نماز ہوگی؟ پھر اس کا اقرار بھی نہیں کیا کہ میری نماز خراب ہے، وہ ذہنوں مسئلہ اٹک گیا تو دعا کرتے رہے، یہ میرا مسئلہ اٹک گیا ہے، یہ نہیں ہو رہا 40 برس میں نماز میں خشوع نہیں، توجہ نہیں، اللہ کا حضور نہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی دعا نہیں۔ اللہ سے رو رو کے مانگو کہ اللہ میری نماز ٹھیک کر دے۔ اور نماز کیسی نماز ہے جس میں اللہ کا دھیان نہ ہو؟ سب سے اعلیٰ نماز ہے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی اللہ ہوگا، اللہ کا غیر نہ ہو۔ ابو ریحان کی نماز کا قصہ پیچھے گزر چکا ہے کہ بیوی انتظار میں ہے کہ آج کی رات حقوق کی ادائیگی، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو فجر کی اذان ہو گئی اور نماز ختم نہ ہوئی۔ ایسی نمازوں پر آنا اور لانا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ کا بہترین کلام ہے، جنت کی زبان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے توراۃ کے مقابلے میں سورۃ فاتحہ ملی، انجیل کے بدلے سورۃ مائدہ ملی، زبور کے بدلے میں حامیم کی سورت ملی۔ مختصلات کے ذریعے جو باقی قرآن، اس کے ذریعے مجھے عزت ملی ہے۔ جنت میں قرآن سنایا جائے گا، کوئی کتاب نہیں۔ ہر مسلمان قرآن نکالیں، پڑھیں اور سیکھیں، کیوں نہ کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ جنت میں سب اولین آخرین کو اکٹھا کرے گا۔ جنت میں ایک میدان ہے، اس کا نام مرضیدہ ہے، اس کی چوڑائی کو اللہ کے علاوہ وہ جانا کوئی نہیں۔ اللہ اس میں سب کو بلائے گا اور بٹھائے گا، پھر اس کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، پھل کھلائے گا، کپڑے پہنائے گا، اس میں خوشبو لگائے گا۔ شاہی دربار میں جانے کے لیے ایک خاص لباس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے فرمائے گا، آؤ آواز سناؤ میرے بندوں کو، آج جنت کا نغمہ سناؤ۔ تو ان کی آواز اتنی دلی فریب ہوگی کہ ان کی آواز سن کر سارے جھوم جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔